میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے، یہ جو دولت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 کی نہیں ہے۔ غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا، اصل تو ہے ہی یہی۔ اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے۔ پیسہ ہے تو عزت بھی ہے، پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے، پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ، پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل۔ غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا، بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب، اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور سی سے کیا ہوتا ہے، وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل، اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ، کہ ایک تو غریب ہوں، اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں، بی سے، سی سے میں کمینہ بھی ہوں۔ کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ؟ تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں، 2 کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، بکری کا مرا ہوا بچہ، بدبودار، منتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مرا ہوا بدبودار اسے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا، دولت اور شہرت، اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا۔ اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے۔ اور جب غیر مسلم کہتا ہے نا دنیا سب کچھ ہے، یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 کی بولو نہیں رہتی، وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں اس کی۔ ایک بزرگ تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، یہ انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے، میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے، تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار، کوئی 2 کی ویلیو نہیں چھوڑی میری۔ تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے، دنیا کا غلام ہے۔ تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، محبت کرتا ہے دنیا سے، اور دنیا میری غلام ہے۔ میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا میرے پیچھے، غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا، پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام۔ تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 کی بولو نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی، جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے۔ ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں، ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے۔ سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو، غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی؟ پیسہ ہوتا ہے، رشتہ ملے گا آپ کو، جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض، پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی، نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ۔ وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا، گرل فرینڈ، وہ وائف فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے، دل میں جگہ دے سکتا ہوں، میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں، میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے، اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں۔ اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا، پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم، تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے، اپنا نمبر پکڑو، اس کا نمبر چاہیے۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں, اس پیسے سے ہوتے ہیں, تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے, کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے, اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے, نہ کھانے کی, نہ شادی کی, نہ بچوں کی, نہ گاڑی کی, نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب, اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم, بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں, مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمے لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے نور اللہ نہ نور. جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے, وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی, ذاتی گھر کی بھی ہوگی, سب کچھ کی ویلیو ہوگی, کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا, دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے, ستار بھی پیدا ہو گیا, وہ دھماکہ ہوا, سورج چاند ستارے دھڑن دھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آگے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں, رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پھوٹے تھے, اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا, سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو, ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, بارش برسائی, لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما, ہم نے ان کو کیا کر دیا, ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی, لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود, وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا, وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے, یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے, وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا, وہ بھی کوئی پیچھے قوت, وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے, مرد اور عورت بن گئے, پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے, وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا, اسے کچھ نہیں پتا, لیکن اسے یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا, یہ میری اماں ہے. مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے, 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار, پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے, کیوں بنایا, ایویں ہی بنا دیا بس اس نے. بھگوان نے بنا دی, اللہ نے بنا دی, گاڈ نے بنا دی, ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا, ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے, سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. 1 سیکنڈ ضائع نہ کرو, پیسہ کماؤ بھائی, نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟
میں تو بھاگوں گا, ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے, میں کیا کروں گا یار یہاں اپنا ملک, اپنا وطن, اپنی مٹی, مٹی کیا کرنا ہے مٹی کا, گوبر کی تو اسمیل بہرحال آتی ہے, اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل, اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا اس کی گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا, گندگی تھی لیکن پھر بھی خوش, عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار, ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں, آٹومیٹیکلی ہیں, تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے, کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے, مقصد ہی عیاشی ہے, مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر, بولو نا. غریب کے کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا, اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو, باہر بھی بیوی سے بھی تانے, بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے, اور بچے ابا کو, آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے, مجھے اتنا غصہ آیا, کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی, اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا, تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا, خود کمانا تو بیٹھ کے, اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے.